پاکستان کو پیرس بنا دیں گے. تمہارے سپیکروں پہ کیے گئے یہ دعوے دنیا نے بھی دیکھے, ہم نے بھی دیکھے. الحمدللہ ہم ان سپیکروں اور ان ممبروں, ان محرابوں کے وارث بھی ہیں, ان کے امین بھی ہیں. تم نے ان کو گناہگار کیا اور ہم ان سپیکروں اور محرابوں کی عزت اور ناموس اور آبرو کی حفاظت کر رہے ہیں. اور کہتے کیا ہو کہ یہ مدارس, یہ جہالت کی یونیورسٹیاں, یہاں پر پڑھنے پڑھانے والے جاہل اور دہشت گرد ہیں. محترم, میں آپ کو یاد کرا دوں کہ آپ کے ابا اور آپ کی اماں کا نکاح انہی مدارس میں پڑھنے والوں میں سے کسی نے پڑھایا ہے. اگر یہ جاہل ہیں تو اعلان کر دو مجھے وہ نکاح قبول نہیں ہے اپنے ماں باپ کا. کرو اعلان. تمہارا نکاح بھی انہی مدارس کے جہلاء نے پڑھایا ہے. اب بتاؤ نکاح قبول ہو یا غیر ازدواجی تعلقات رکھے ہوئے ہیں تم نے؟ چلو ایک اور اعلان کرو کہ یہ مدارس والے مولوی جاہل ہیں اور یہ میرا جنازہ نہ پڑھائیں. میرا جنازہ کوئی گلوکارہ میڈونا آ کے پڑھا دے یا کسی امریکی یہودی کو کہہ دو کہ وہ میرا جنازہ آ کر پڑھائے. اعلان تو کرو, کوئی تو وہ بات کرو جو تمہارے قول پر دلیل ہو. اور تم مر جاؤ, تم نہیں کر سکتے. پرویز رشید, تمہاری جرأت کیسے ہوئی اتنی بات کرنے کی کہ تم قرآن و سنت کے محافظین کو, ان کی تعلیم دینے والوں کو جاہل کہتے ہو؟ میں چیلنج دے کر کہتا ہوں دنیا میں تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. تم آکسفورڈ اور ہارورڈ میں بھی پڑھو, وہاں کی بھی ڈگریاں لے آؤ, تو تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. آؤ, میں نے اعلان تمہیں چیلنج دیتا ہوں. میں ایک مولوی کا بیٹا, مدرسے میں پڑھنے والے کا بیٹا, مدرسے کا پڑھا ہوا, مدرسوں کی چوکھٹ کی حفاظت کرنے والا, تمہیں چیلنج دیتا ہوں. دین کا تو تمہیں پتہ نہیں, تم دنیا کا کوئی بھی موضوع لے کر آؤ, تم ایک معاشیات لے کر آؤ, تم معاشرت لے کر آؤ, تم پولیٹیکل سائنس لے کر آؤ, تم جیولوجی لے کر آؤ, تم جیوگرافی لے کر آؤ, تم میتھمیٹکس لے کر آؤ, تم انگلش لے کر آؤ, تم لٹریچر لے کر آؤ, تم ہسٹری لے کر آؤ, تم اکنامکس لے کر آؤ, تم مینجمنٹ لے کر آؤ. یہ مولوی کا بیٹا اعلان کہتا ہے کہ جاؤ تمہارا مقابلہ کرے گا. اور خدا کی قسم اگر میں نے نہ دکھا دیا کہ یہ مدرسے کا پڑھا ہوا عالم ہے, تم سب سے بڑے جاہل ہو, تو میرا نام بدلا کے جو دل چاہے سزا دے دینا. نعرہ تکبیر, کے ساتھ سزا پڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. نعرہ تکبیر. مدارس میں پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو تم نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ تمہاری اوقات تو یہ ہے کہ 99 میں مشرف کی آمریت میں تم بھاگ کر انگلینڈ چلے گئے اور وہاں ٹیکسی چلاتے رہے. یہ تو خوش آمدی ہو کہ تمہیں آج وزارت مل رہی ہے, ورنہ تمہاری اوقات ٹیکسی چلانے والی ہے. اور تم نے ثبوت بھی دے دیا اپنی باتوں سے. اوے, یہ جہلاء نہیں, ان مدارس کے پڑھے ہوئے 16 لاکھ مربع میل کے حکمران رہے ہیں. ان مدارس کے پڑھے ہوئوں کا دور تھا جب وہ کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو وقت کا حکمران ذمہ دار ہے. ان مدارس کے پڑھے ہوئے امام بخاری ہیں, ان مدارس کے پڑھے ہوئے امام مسلم ہیں, ان مدارس کے پڑھے ہوئے امام احمد بن حنبل ہیں, ان مدارس کے پڑھے ہوئے امام جوزی اور ابن قیم ہیں, ان مدارس کے پڑھے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں, ان مدارس کے پڑھے ہوئے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر ہیں, ان مدارس کے پڑھے ہوئے مولانا رحمت علی ہیں, ان مدارس کے پڑھے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں, ان مدارس کے پڑھے ہوئے علامہ احسان الہی ظہیر ہیں, ان مدارس کے پڑھے ہوئے سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں, ان مدارس کے پڑھے ہوئے تمہارے بھی امام رہے ہیں, تمہارے جیسے لاکھوں کے امام رہے ہیں. ان مدارس کے پڑھے ہوئوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تمہارے بڑوں کے نکاح بھی پڑھائے, تمہارے جنازے بھی پڑھائے. ان مدارس کے پڑھے ہوئوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تم پیدا ہوئے, انہوں نے تمہیں مسلمان کیا. اور ان مدارس کے پڑھے ہوئوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ کل بھی لیڈر تھے,
یہ آج بھی لیڈر ہیں اور یہ تا قیامت مدارس کے پڑے ہوئے جنہیں تم جاہل کہتے ہو تمہارے امام رہیں گے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو ان کو ہٹا کر دکھاؤ، تم تا قیامت ان کو اپنی امامت سے نہیں ہٹا سکتے۔ ان کا کل بھی راج تھا، ان کا آج بھی راج ہے، ان کا تا قیامت راج رہے گا۔ تو بہتر ہے کہ اپنی زبان کو سنبھالو، اور میاں صاحب ایسے گندے انڈوں کو اپنی کیبنٹ سے باہر نکالیں جو آپ کی کیبنٹ میں، جو آپ کی کشتی میں، آپ کے بیڑے میں وٹے ڈال رہے ہیں۔ ان کو اٹھا کر باہر پھینکے پاکستان سے۔ یہ ہمارا ملک ہے جو لا الہ کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اگر تمہیں لا الہ کے نام پر حاصل کردہ یہ ملک پسند نہیں تو اپنا بوریا بستر اٹھاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، جاؤ جس کی مرضی گود میں جا کر بیٹھو، لیکن ہمارے ملک کو صاف کر دو۔ اور اگر تم نے اپنی زبانوں کو کنٹرول نہ کیا تو یوتھ فورس کا ایک ایک جوان، اہل حدیث کا ایک ایک جوان یہ ہمت، یہ طاقت رکھتا ہے کہ تمہاری زبان کو گڈی سے نکال دے گا۔ تم بھول چکے ہو کہ وہ بھی اہل حدیث تھے جنہوں نے نبی پاک پر حملہ کرنے والوں، ان پر الزام تراشی کرنے والوں اور ان کی ناموس کو ٹھیس پہنچانے والوں کی گردنیں بھی تن سے جدا کی ہوئی ہیں۔ اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم وزیر ہو تو ہوتے رہے گے۔ خدا کی قسم اہل حدیث کا ایک بچہ، میں اعلان کہتا ہوں، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اکیلا تمہارے لیے کافی ہے، تمہاری کیا مجال ہے؟ نعرہ تکبیر! بہرحال انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنے گھروں کی حفاظت خود کرے گا، اور ہمارے مقدر میں کاش اللہ تعالیٰ یہ اعزاز لکھ دے، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب عطا کرے کہ اس کے گھر کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دے سکیں۔ خدا کی قسم اس سے بڑی سعادت کی بات اور کوئی نہیں۔ کم سے کم روز محشر جب اٹھیں گے تو اپنے آقا اور حبیب کے آگے شرمندگی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگر ایسا ہو گیا تو آقا خود ساقی کوثر خود اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، اور زندگی بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی خود حفاظت فرمائے گا۔ میں وقت کا خیال کرتے ہوئے انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، اور آخر میں شکریہ بھی ادا کروں گا، داد بھی دوں گا، حوصلہ افزائی بھی کروں گا اہل حدیث یوتھ فورس ضلع رحیم یار خان کی قیادت اور ان کے کارکنان کو، بالخصوص صدر ضلع رحیم یار خان حافظ راشد ایوب صاحب، جناب ضیاء الحق جاباز صاحب، جناب حافظ فلک شیخ سندھو صاحب، جناب حاجی عبدالرحیس صاحب، جناب رضی اللہ چیمہ صاحب، شعیب قدوس صاحب اور دیگر کارکنان جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے دن رات ایک کر اس کو بھرپور انداز میں کامیاب اور کامران کیا۔ اور میں ان نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، یہ ضلع تمہارے مرحوم قائد کی امانت ہے، اور میں تم سے یہ توقع رکھتا ہوں اور علی اعلان کہتا ہوں کہ اس ضلع میں ان کی 40 سالہ کمائی ہے، ہم اس کمائی کو نہ خراب کریں گے نہ خراب ہونے دیں گے۔ یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس امانت کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ مجھے بتلاؤ، کیا میرے ساتھ حفاظت کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کر اپنے قائد کی اس امانت کی حفاظت کرو گے؟ ساتھی داد کے مستحق ہیں، اور میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے شہید قائد نے کہا تھا، اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ تم نے آج اس ضلع میں اپنی بیداری کا ثبوت دے دیا، اب سو مت جانا۔ میں یہ پیغام دوں گا، اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ اٹھ کہ اب جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ، زمانے کو تیرے قدموں کا انتظار ہے۔ اٹھ چکے ہو، بیدار ہو چکے ہو، تو اب چھا جاؤ۔ اب اس ضلع میں ہر جگہ یوتھ فورس ہونی چاہیے، جگہ جگہ جاؤ، شہر شہر جاؤ،
گلی گلی جاؤ، نگر نگر جاؤ، کریا کریا جاؤ، چپے چپے پہ جاؤ اور سوئے ہوئے نوجوانوں کو بیدار کر کر اس دین کی خاطر، اس ملک و ملت کی خاطر میدان عمل پر رہو۔ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ رہبرا رہنما! رہبرا رہنما! اور میں یہ پیغام دوں گا کہ یوتھ فورس کے نوجوانوں، وہ وقت گیا جب تم سوئے ہوئے تھے، اب اٹھو اور زمانے پر چھا جاؤ۔ کسی شاعر نے کہا جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اٹھو اور اس سفر کو یادگار بنا دو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا اور میرا حامی و ناصر۔